ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری شادی ہوئی تو اماں روزانہ میرے شوہر کو اپنے پاس بلوا لیتی اور سارا دن وہ گھر نہ آتے۔ رات کو جب میں سو جاتی اس کے بعد وہ گھر آتے۔ صبح اٹھتے ہی پھر سے چلے جاتے، لیکن روزانہ میرے سرہانے ایک پوٹلی بندھی ہوئی رکھی ہوتی۔ غصے کے مارے میں وہ بھی نہ کھولتی، الماری میں پھینک دیتی۔ اگلی صبح پھر نئی پوٹلی پڑی رہتی۔ ایک روز تنگ آ کر اماں کے گھر اسے لینے چلی گئی۔ سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب شوہر نے میرا نام سعدیہ ہے اور میں آج سے کوئی 25 سال پہلے ایک بدقسمت عورت کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ میں 25 سال پہلے اس دنیا میں اکیلی نہیں آئی تھی، بلکہ میری جڑواں بہن بھی میرے ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی، اور ہمارے پیدا ہوتے ہی ہماری ماں کی بدقسمتی شروع ہو گئی تھی۔ اور اکثر بدقسمتیاں ماؤں سے ہوتی ہوئیں بیٹیوں کے نصیبوں تک کا سفر کر لیتی ہیں، اور میری ماں اس بات سے بہت خوفزدہ رہتی تھی۔ میری ماں نے اپنی ساری زندگی مشقت میں گزاری تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹیاں بھی وہی سب کچھ جھیلیں جو انہوں نے جھیلا تھا۔ میری ماں ہم دونوں ہی بہنوں سے بہت محبت کرتی تھیں، اور ہمارے لیے ہی تو اپنی ساری زندگی قربان کرتی تھی، ورنہ میں اور رضیہ تو نو مولود تھیں جب ہمارے ابا نے اماں کو گھر سے نکال دیا تھا، اور تب اماں کے پاس بہت سارے انتخابات تھے۔ وہ ہمیں کسی یتیم خانے میں چھوڑ کر اپنی زندگی دوبارہ سے کسی اور کے ساتھ ہنسی خوشی شروع کر سکتی تھیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اپنی جوانی ہم دونوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے برباد کرتی تھی۔ میری اماں کی جب شادی ہوئی تو وہ بہت کم عمر تھیں، یہی کوئی 16-17 سال کی ہوں گی۔ ان وقتوں میں زیادہ شادیاں کم عمری میں ہی کر دی جاتی تھیں، لیکن میری ماں کے ساتھ معاملہ کچھ اور تھا۔ ہماری طرح ہماری ماں نے بھی یتیمی کی زندگی گزاری تھی۔ میری اماں اپنے ابا یعنی میرے نانا جان کی دوسری بیوی سے تھیں۔ میری اماں چھوٹی سی ہی تھیں جب نانا جان اور نانی جان آگے پیچھے گزر گئے اور انہیں ظالم سماج کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ میرے نانا جان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کے بعد ہی نانا جان نے دوسری شادی کی تھی، لیکن نانا جان کا بیٹا سلیم نانا جان کی دوسری شادی کو قبول کرنے کو بھی کبھی بھی تیار نہیں ہوا۔ سلیم ماموں کو بالکل بھی نانا جان کا بڑھاپے میں شادی کرنا، اور وہ بھی ایک جوان عورت سے، پسند نہیں تھا۔ اور جب سلیم ماموں کی بیٹی کی پیدائش کے ہفتے بھر بعد میری اماں پیدا ہوئی تو سلیم ماموں کو آگ لگ گئی۔ انہیں دنیا سے شرم آنے لگی تھی کہ باپ بیٹے کی اولاد ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ سلیم ماموں کو غصہ کافی زیادہ آتا تھا، لیکن ایک حد سے زیادہ وہ نانا جان کے سامنے کھڑے ہو کر بات نہیں کر پاتے تھے۔ میری اماں بتاتی ہیں کہ میرے نانا بڑے ہی سخت مزاج اور غصیلے تھے۔ اختلاف کے باوجود بھی ان کے سامنے بولنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر وہ دنیا سے چلے گئے تو میری اماں مکمل طور پر سلیم ماموں کے رحم و کرم پر آ گئی تھیں، جو پہلے ہی ان کے وجود سے نفرت کرتے تھے، لیکن وہ میری اماں کو گھر سے دنیا کے ڈر سے نہیں نکال پائے، کیونکہ میری اماں اس وقت بہت چھوٹی تھیں، اور اگر انہیں سلیم ماموں گھر سے نکال دیتے تو دنیا سلیم ماموں پر تھو تھو کرتی۔ سو میری اماں اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ پرورش پاتی رہی تھیں، لیکن انہیں کبھی بھی ایک بچے کی طرح ٹریٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اور پھر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئیں تو ممانی جان کو مفت کی نوکرانی مل گئی۔ گھر کے کام کاج کرتے کرتے ہی اماں کا بچپن گزرا، اور پھر وہ جوانی کی دہلیز پر آ کھڑی ہوئی۔ عمر صرف 16 سال تھی کہ ماموں نے آنن فانن کہیں رشتہ طے کر کے میری اماں کے بوجھ کو جلد سے جلد سر سے اتارنا چاہا، اور جو پہلا رشتہ ہاتھ لگا اماں کی شادی کروا دی۔ اماں چھوٹی سی عمر میں رخصت ہو کر میرے ابا کے بھرے پورے گھر میں چلی گئیں۔ اماں بتاتی ہیں کہ میرے ابا اماں سے عمر میں 20 سال بڑے تھے، اور پہلے سے 2 شادیاں کر چکے تھے، اور تیسری شادی اماں جیسی کم عمر سے بیٹے کے لیے کی تھی۔ میرے ابا کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے، لیکن بیٹا ایک حادثے میں مر گیا تھا، جس کے بعد مسئلہ اٹھا کہ میرے ابا کے بعد وارث کون ہوگا۔ چونکہ میرے ابا بھی اکلوتے ہی تھے تو دوسری شادی ضروری ہو گئی، لیکن شاید بیٹا ابا کی قسمت میں نہیں تھا۔ ابا کی دوسری بیوی بانجھ نکلی، اور پھر ابا نے تیسری شادی کا ارادہ بنا لیا، اور جب میری اماں سے شادی کی تو اس وقت ابا کی بیٹی اماں کی ہم عمر تھی۔ خیر شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد ہر دم اور ہر گھڑی ایک ہی بات دہرائی گئی
کہ بیٹا ہونا چاہیے۔ اماں کہتی ہیں کہ بیٹے کی خواہش میں ابا اور ان کے گھر والوں نے منتے مرادیں مانگی اور یہاں تک کہ وہ شرک کرنے سے بھی باز نہیں آئے تھے۔ اماں جب امید سے ہوئیں تو انہیں عجیب عجیب سی دعائیں یہ کہہ کر کھلائی جانے لگیں کہ ان سے ضرور بیٹا پیدا ہوگا۔ غرض بیٹے کے لیے کچھ بھی منظور تھا سب کو، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے، اور خدا کو میرا اور رضیہ کا دنیا میں آنا منظور تھا۔ سو ہم دونوں آ گئیں، اور پھر اماں کے ساتھ ابا نے وہی سلوک کیا جو اپنی دوسری بیوی کے ساتھ کیا تھا۔ میری اماں کو طلاق دے کر میرے اور رضیہ سمیت گھر سے نکال دیا۔ اس وقت میں اور رضیہ بامشکل 1 دن کی تھیں۔ ہماری پیدائش سے پہلے اماں کو بیٹا پیدا کرنے کے لیے جو عجیب و غریب دوائیاں کھلائی جا رہی تھیں، اس کا اثر رضیہ پر ہوا تھا۔ وہ جسمانی طور پر بہت کمزور نکلی تھی، اور اس کی ایک ٹانگ بھی دوائیوں کی اوور ڈوز کی وجہ سے معذوری کا شکار ہو گئی تھی، اور میری بینائی کافی کم تھی۔ یوں بچپن میں ہی مجھے چشمہ لگ گیا تھا۔ اماں طلاق نامے سمیت ہم دونوں کا بوجھ بھی اپنے نازک کندھوں پر لادے سلیم ماموں کے گھر واپس آ گئی تھیں، اور جانے کیسے اس وقت سلیم ماموں کا اماں کے لیے پیار جاگ گیا، اور وہ میرے ابا سے خوب لڑ جھگڑ کر آئے تھے، اور اماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہر فکر سے عاری ہو جانے کی تلقین کی تھی۔ اماں بھی اپنے بھائی کی اس قدر محبت پا کر پرسکون ہو گئی تھیں، لیکن اس دنیا میں کوئی رشتہ مخلص نہیں ہوتا، سب اپنا اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ سلیم ماموں کا بھی اپنا مطلب نکالنے کا ہی ارادہ تھا، اور اسی کے لیے وہ اس قدر میٹھے بن رہے تھے۔ سلیم ماموں کا مطلب نانا جان کی اس جائیداد کی طرف تھا جو وہ وصیت میں میری اماں کے نام چھوڑ گئے تھے، اور جو اماں کے 18 سال پورے ہوتے ہی قانونی طریقے سے خود بخود اماں کے نام ہو گئی تھی۔ لیکن سلیم ماموں کو لگتا تھا کہ نانا جان کی ساری جائیداد کے وہ اکلوتے وارث ہیں، وہ جائیداد ہتھیانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، اور وہ گئے بھی۔ طلاق کے بعد اماں کو سلیم ماموں اور ممانی نے 1 سال تک اپنے گھر پر رکھا تھا، اور 1 سال انہوں نے اماں کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ اپنی ساری زندگی میں اماں نے صرف وہ 1 سال سکون کا گزارا، لیکن کچھ بدقسمت لوگوں کو سکون زیادہ دیر تک راس نہیں آتا، اور اماں کا شمار ان بدقسمت لوگوں میں ہوتا تھا۔ 1 سال کے دوران سلیم ماموں نے میری اماں کا اعتماد جیتا، اور پھر بہلا پھسلا کر اماں کے حصے کی ساری جائیداد اپنے نام لکھوا لی۔ جائیداد ماموں کو ملی تو اماں کا سکون تباہ ہو گیا۔ وہ ممانی جو پہلے کھانا تک کمرے میں لا کر دیتی تھی، وہ بات بات پر ذلیل کرنے لگی، اور سلیم ماموں جنہوں نے کہا تھا کہ میں ہوں نا، انہوں نے خود ہی اماں کو گھر سے نکال دیا۔ ہم تینوں ماں بیٹیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور اس وقت میری اماں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو سال سال بھر کی بیٹیوں کی پرواہ نہ کرتا، اور انہیں سڑک یا کسی یتیم خانے کے آگے پھینک کر چلا جاتا۔ میں اور رضیہ تو چھوٹی تھیں، ہمیں یاد نہیں، لیکن اماں نے بتایا تھا کہ جس رات سلیم ماموں نے ہمیں گھر سے نکالا تھا، وہ رات اماں نے ہم دونوں بہنوں کو سینے سے لگائے ایک تنگ اور بدبودار گلی میں گزاری تھی۔ اماں جوان جہان تھیں، اور رات کی سیاہی میں وہ فٹ پاتھ پر 2 بیٹیوں کے ساتھ بیٹھنے کا رسک نہیں لے سکتی تھیں۔ اس رات کے بعد اماں کو کسی جاننے والے کے توسط سے ایک کمرہ کرائے پر مل گیا، اور پاپڑ بنانے کی فیکٹری میں نوکری بھی مل گئی۔ اماں ہم دونوں کو ساتھ لے جایا کرتی تھیں، اور ہم سارا دن اماں کو سخت مشقت کرتے ہوئے دیکھتی رہتی تھیں۔ بہت محنت کر کے اماں ہمارے لیے اور اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر پاتی تھیں۔ زندگی یوں ہی دشواریوں میں گزرنے لگی، اور گزرتے گزرتے بہت آگے نکل گئی۔ اماں نے جوانی سے بڑھاپے کا سفر کر لیا، لیکن آج بھی وہ ہمارے لیے اسی طرح محنت کرتی تھیں۔ میں اور رضیہ دونوں جوان ہو چکی تھیں، ہم دونوں جڑواں تھیں، لیکن ہم دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ رضیہ لکڑی کی طرح سوکھی ہوئی تھی، اس کا رنگ گہرا سیاہ تھا، اور جب وہ لنگڑا کر چلتی تھی تو بہت بھدی لگتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں اچھی صحت مند اور دبلی پتلی لڑکی تھی۔ میرا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا، اور آنکھوں پر بینائی کا چشمہ مجھ پر بہت جچتا تھا۔ میں اپنے حسن سے واقف تھی، اور اپنے حسن پر نازا بھی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میری آنکھوں میں بھی ڈھیروں خوابوں نے بسیرا کر لیا تھا۔ ہمارے جوان ہوتے ہی اماں ہمارے لیے پریشان سی رہنے لگی تھیں۔ رضیہ میں جسمانی طور پر اتنی خامیاں تھیں کہ اس کی شادی ہو نہیں سکتی تھی، اور میں شادی کے لیے اونچے اونچے خواب دیکھ رہی تھی۔ اماں ہم دونوں کی ہی فکر میں ہر وقت گھلتی رہتی تھیں۔
अम्मा अपने इर्द गिर्द मौजूद सब लोगों को मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखने का कहती रहती थी और मैं नाक भुएं चढ़ा देती थी, क्योंकि जितनी ज़्यादा खूबसूरत मैं थी तो मुझे अपने लिए इर्द गिर्द के किसी भी लफंगे का रिश्ता नहीं चाहिए था। मुझे तो अपने लिए बिल्कुल किसी हीरो के जैसे लड़का चाहिए था। मुझे अपने लिए शहजादा चाहिए था, जैसा सिंड्रेला को मिला था। मैं खुद को सिंड्रेला ही समझने लगी। वैसी ही तो ख़राब किस्मत पाई थी मैंने। बस मेरे पास सौतेली माँ नहीं थी, और सगी माँ जब जब अपने जैसे गरीब गुरबा लोगों को रिश्ते के लिए दावतें देती फिरती थी तो मुझे वो सौतेली माँ से भी बुरी लगती थी, और हर रिश्ता लेकर आने वाले लड़के को रज़िया पुरशौक निगाहों से देखती। मुझे सिंड्रेला की सौतेली बहनों वाली फीलिंग देती थी। मेरे गुस्से और नाराज़गी की परवाह किए बगैर ही अम्मा रोज़ मेरे लिए रिश्ते वालों को बुलवा लिया करती, और फिर वो आने वाले मेरे हाथों से बेइज्जत होकर ही जाया करते थे। मुझे अपने सिवा दुनिया का हर एक शख्स बदसूरत लगता था। हर लड़के में मुझे 1000 बुराइयां नजर आती थी। किसी की आंखें बहुत छोटी थीं तो किसी की नाक लंबी थी, किसी का रंग काला था और कोई हद से ज़्यादा लंबा था, तो कोई बोनों से शर्त लगाकर कद लाया था। मेरी पहली तरजीह यही थी कि जिससे मेरी शादी हो वो मेरी तरह ही खूबसूरत हो, जिसे देखकर हर इंसान कुछ पल के लिए ठहर सा जाए। और मुझे यकीन था मेरी ज़िंदगी में ऐसा शख्स ज़रूर आएगा। अम्मा अक्सर ही मुझसे दिल बर्दाश्ता हो जाया करती थी, और फिर रज़िया मुझे समझाने बैठ जाया करती थी। जिन रिश्तों को मैं जूती की नोक पर रखती थी, इनके बारे में वो कहती थी कि गरीबी के हालात में ऐसे रिश्ते मिलना गनीमत है। ऐसा ही था, ये सब रिश्ते गनीमत थे, लेकिन सिर्फ रज़िया के लिए। इनमें से कोई एक भी रज़िया का हाथ मांग लेता तो वो खुशी से पागल हो जाती, क्योंकि वो अपनी औकात जानती थी। वो जानती थी कि वो इस काबिल नहीं है कि उसे ब्याह कर ले जाया जाए, इसीलिए उसे ये टके टके के लड़कों में भी जीवन साथी नज़र आ जाया करता था। लेकिन मैं ऐसी नहीं थी। मैंने 12वीं तक तालीम हासिल की थी और ख़ुद को बहुत पढ़ा लिखा समझती थी। मैं अजीब सी जाहल लोगों में अपनी ज़िंदगी नहीं फंसाना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ के इरादे मुझे यही सब करने के लिए लगते थे। इसीलिए बिलाखिर मैंने खुद ही ठान ली थी अपने लिए एक हैंडसम सा लड़का ढूंढने की। अम्मा ज़्यादा घर से बाहर तो जाने ना देती थी, सो मुझे इस काम को सरअंजाम देने के लिए एक अदद टच फ़ोन की ज़रूरत थी, जो कि मेरी माँ मुझे लेकर देने की इस्तात नहीं रखती थी। लेकिन मैं इन दिनों ये सब कहाँ सोच रही थी कि मेरी माँ की इस्तात क्या है। मैं तो बस अपने बारे में सोच रही थी, और अपने बारे में सोचना गुनाह तो नहीं। मैंने फ़ोन के लिए घर पर शोर डाल दिया। अम्मा से ज़िद की कि मुझे फ़ोन दिलाएं, और मैं ज़िद की बड़ी ही पक्की थी। अम्मा ने पहले तो मुझे प्यार से समझाया कि वो मुझे फ़ोन नहीं दिलवा सकती, लेकिन जब मेरी ज़िद हद से बढ़ गई तो अम्मा ने मेरे कान के नीचे एक बजाकर मुझे समझाया था। लेकिन इस थप्पड़ से भी मैं समझने वाली नहीं थी। मेरी जवानी बेलगाम हो रही थी। मैंने अम्मा से नाराज़गी का इजहार किया और घर में भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। जब तक अम्मा मुझे फ़ोन ना दिलाती मैं कुछ खाने पीने वाली नहीं थी। शुरू में तो अम्मा ने मेरी भूख हड़ताल को संजीदा ना लिया, लेकिन जब 3 दिन भूखा रहने की वजह से मेरी हालत संजीदा हुई तो अम्मा डर गईं और मेरी भूख हड़ताल को ख़त्म करवाना चाहा। लेकिन जिस चीज़ के लिए मैंने भूख हड़ताल की थी उसके बगैर तो मैं ये ख़त्म करने वाली नहीं थी। सो अम्मा को मजबूरन मेरी ज़िद माननी ही पड़ी। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो 2 दिन के अंदर मुझे मोबाइल फ़ोन दिलवा देंगी, बस मैं खाना खा लूं। और मैंने खाना खा लिया था, और ठीक 2 दिन बाद अम्मा ने मुझे मेरा मनपसंद फ़ोन दिलवा दिया था, जिसे देखकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि अम्मा वो फ़ोन कैसे और कहाँ से लाई हैं, बस मुझे फ़ोन मिल गया था। मेरे लिए इतना काफ़ी था। बाद में रसिया ने बताया कि अम्मा ने मासी जनते से कर्जा लिया था मेरे मोबाइल फ़ोन के लिए। मासी जनते सूद पर कर्जे देती थी और अम्मा अक्सर ही उसे सूद की नहूसत के बारे में समझाती रहती थी। लेकिन फिर मेरी वजह से मेरी अम्मा खुद भी इस नहूसत का शिकार हो गई थी। मेरी अम्मा बड़ी मजहबी और परहेजगार औरत थीं। सारी ज़िंदगी हमें हराम का एक नवाला तक न खिलाया, और फिर मेरे मजबूर करने पर वो सूद जैसे गुनाह के जाल में फंस गई थीं। मुझे सुनकर अफसोस तो हुआ था, लेकिन मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि इस वक्त मेरे हाथ में मेरा फ़ोन था जो बहुत रोने के बाद मुझे मिला था। मैंने जल्दी से फ़ोन पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए और रज़िया से अपनी अच्छी अच्छी तस्वीर बनवाकर फ़ौरन से पोस्ट कर दी थी, और फिर मेरी तरफ फ्रेंड रिक्वेस्ट का सैलाब चलाया
اور پورے 3 دن لگا کر ایک ایک شخص کے اکاؤنٹ اور معلومات کو کھنگال کر آخرکار میں نے ایک شخص کی دوستی کی درخواست قبول کر لی۔ اس شخص کا نام شیزان تھا اور اس کے اکاؤنٹ پر سب سے پہلے جس چیز نے مجھے اس سے متاثر کیا تھا وہ تھی اس کی شکل و صورت۔ وہ اتنا زیادہ گڈ لکنگ تھا کہ بہت سے ہیروز کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا تھا، اور دوسری چیز اس کے اکاؤنٹ پر اس کی تعلیم مینشن تھی جو کافی بڑے بڑے اسکول کالجز سے تھی۔ اس کی تصاویر کسی شاہی انسان کی تصاویر سے کم نہیں تھی۔ وہ جتنا گڈ لکنگ تھا اس سے زیادہ امیر کبیر نظر آ رہا تھا، اور پروفائل میں لکھا تھا ورکنگ ایز بزنس مین، اور میں تو پہلی بار سے ہی اس سے متاثر ہو گئی تھی۔ وہ بالکل میرے خوابوں کے شہزادے کی طرح کی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میرا انتظار مکمل ہوا اور میرے خواب پورے ہونے والے ہیں۔ دوستی کی درخواست قبول ہونے کے اگلے ہی دن اس کا مجھے میسج آیا تھا۔ اس نے میری سب تصاویر پر بہت سارے دل بھیجے تھے، اور پھر میسیجز سے ہماری چھوٹی موٹی باتیں چلتی ہوئی نمبرز تک آ گئیں، اور پھر وہ دن بھی آئے جب ہم دونوں گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے گزار دیتے۔ اماں تو گھر پر نہیں ہوتی تھی، اس لیے انہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اور پہلے پہل تو میں نے رضیہ سے بھی چھپا کر رکھا تھا، لیکن پھر کب تک رکھا جا سکتا تھا اس سے چھپا کر؟ وہ سارا دن گھر پر ہوتی تھی، سو اسے پتہ چل گیا تھا، اور میں نے اسے سختی سے اماں کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تھا۔ میری اور شیزان کی دوستی رفتہ رفتہ بڑھ رہی تھی، اور پھر کچھ عرصے بعد ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ ہم دونوں اپنی باقی کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے خواب دیکھنے لگے تھے، اور میں نے شیزان کو ہمارے گھر رشتہ لانے کا کہہ دیا۔ لیکن مجھے تب بہت حیرانگی ہوئی جب شیزان ٹال مٹول سے کام لینے لگا، اور تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے لیے غلط بندہ پسند کر لیا ہے۔ شاید وہ میرے ساتھ وقت گزاری کر رہا ہے اور میں اسے محبت سمجھ رہی تھی۔ بہت سے خیالات تھے جو میرے ذہن میں ادھم مچا رہے تھے، اور پھر شیزان کی بڑھتی ہوئی ٹال مٹول کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے ہر طرح کا رابطہ ختم کر دیا تھا۔ لیکن پھر اس نے خود سے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کی بہت کوششوں کے بعد میں اس سے بات کرنے کے لیے مانی تھی، ورنہ میں اس پر دوبارہ سے اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اس شرط پر مانی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو لے کر میرے گھر آئے گا۔ لیکن پھر جب اس نے بتایا کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تو میں تھوڑا نرم پڑ گئی تھی، اور میں نے اسے اکیلے ہی آ کر میری ماں سے ملنے کو کہا، اور اسی شام میں نے اماں سے شیزان کے متعلق بات بھی کر لی تھی۔ اماں نے میری بات سن کر مجھے افسوس سے یوں دیکھا تھا جیسے میں کوئی بے وقوف ہوں۔ اماں اب مجھ سے کم کم ہی بات کیا کرتی تھی، اس لیے اس دن بھی بات کو جلدی ختم کرتے ہوئے کہنے لگیں، سعدیہ کرنی تو تم نے اپنی ضد پوری ہوتی ہے، کسی کے سمجھانے کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ورنہ میں تمہیں سمجھاتی کہ یہ جو پیار محبت کے رشتے موبائل فونوں پر یا زبانی کلامی طے پاتے ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہوتی، اور اگر قسمت سے کوئی سچائی نکل بھی آئے تو 100 جھوٹ بھی ساتھ نکل آتے ہیں۔ تمہیں ہر چمکتی چیز سونا لگتی ہے، لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ لیکن خیر، تم نے کہاں سمجھتا ہے، تم بلاؤ اس لڑکے کو، میں مل لیتی ہوں، ورنہ تم نے پھر میری مامتا کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ واقعی اماں کے سمجھانے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں تو خوش ہو گئی تھی کہ اماں جلد ہی شیزان کے لیے مان گئی ہیں۔ میں نے اگلے ہی دن شیزان کو آنے کا کہہ دیا، لیکن پھر اماں مصروف تھیں تو تھوڑی دیر لگ گئی۔ اماں اب فیکٹری میں اوور ٹائم بھی کرنے لگی تھیں، اور رضیہ سارا دن گھر میں ٹھک ٹھک کرتی مشین کے آگے بیٹھی کپڑے سیتی رہتی تھی، کیونکہ میرے فون کے لیے جو قرضہ اماں نے لیا تھا اس کا سود بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور اصل رقم سے زیادہ تو سود کی رقم بن گئی تھی۔ اماں اور رضیہ وہی قرضہ چکانے پر لگی ہوئی تھیں۔ رضیہ اچھی درزن تھی، جس طرح کا ڈیزائن بھی اسے دکھایا جاتا وہ فوراً سے ویسا بنا دیا کرتی تھی۔ میرے تمام کپڑے بھی وہی سلائی کرتی تھی جو میرے اوپر بہت جچتے تھے۔ رضیہ شکل و صورت کی اچھی نہیں تھی، لیکن اس کے اندر بہت ہنر تھے، اور میرے پاس سوائے شکل کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اتوار والے دن شام کو شیزان اماں سے ملنے ہمارے گھر آیا۔ وہ جتنی بڑی گاڑی میں آیا تھا تو دیکھ کر سارا محلہ باہر جمع ہو گیا تھا، اور میں چھت سے یہ منظر دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا تھا، لیکن میری اماں کو شیزان پسند نہیں آیا تھا۔ اماں کو وہ بہت نقلی لگا تھا، اور اماں نے شیزان سے سوچنے کا وقت مانگ کر مجھ سے ڈسکس کیا تھا، لیکن میں اماں سے ہی لڑ پڑی تھی، اور ایک بار پھر اماں کو میرے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے۔ وہ رشتے کے لیے مان گئی اور شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میری شادی ایسی ہو کہ لوگ کئی زمانوں تک میری شادی کو یاد کریں۔ میری خواہش بہت مہنگی شادی کی تھی، اور میری ہر خواہش کو پورا کرنے کی ذمہ داری شیزان کی تھی،
اور ویسے بھی وہ اتنا امیر تھا کہ ہم دونوں شادی کے ایسے مہنگے فنکشنز 10 بار کر سکتے تھے۔ میری اور شیزان کی شادی ہو گئی اور کیا ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ دنیا نے دیکھا تھا کہ سعدیہ کی قسمت کھل چکی تھی۔ میں اپنی چھوٹی سی جھونپڑی سے اٹھ کر محل میں آ گئی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے مری کے برف دیکھنے کا شوق تھا، تو ہنی مون کے لیے شیزان مجھے مری لے کر گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سنگ بہت پرسکون زندگی جی رہے تھے، اور میں اکثر ہی اماں کو جتاتی تھی کہ دیکھو اماں اب غلط تھی۔ اماں کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، سو انہوں نے کام بھی چھوڑ دیا تھا اور پھر گھر رضیہ کی مشین کی ٹھک ٹھک سے ہی چلتا تھا۔ شیزان رضیہ کو اتنی بار مشورہ دے چکا تھا کہ وہ اپنے کام کو کاروبار کی شکل دینے کی کوشش کرے، لیکن کنویں کا مینڈک ہمیشہ کنویں میں ہی رہتا ہے، اور یہی حال رضیہ کا بھی تھا۔ خیر اماں اور رضیہ جیسی بھی زندگی گزار رہی تھی، میں تو اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ میں خواب کے جیسی زندگی جی رہی تھی، اور پھر میری ساری خوشیاں غارت ہو گئیں۔ میرا خوبصورت خواب ٹوٹ گیا اور زندگی نے مجھے بھیانک دنیا میں لا کھڑا کیا، جہاں ہر طرف مجھے اماں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ جب اماں نے کہا تھا، سعدیہ مجھے شیزان بہت نقلی لڑکا لگتا ہے، جیسے بہت کچھ چھپا رہا ہو، وہ اداکاری کر رہا تھا، اور تب میں نے اماں کی بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ لیکن آج پھر شیزان کا نقلی پن میرے سامنے آ گیا تھا۔ وہ واقعی ایک نقلی اور جھوٹا انسان تھا، اور سونے پہ سہاگا وہ کمال کا اداکار تھا۔ اس نے مجھے کس قدر خوبصورتی سے اپنی محبت کے شیشے میں اتارا تھا کہ میں اس کے جھوٹ کو پکڑ بھی نہیں پائی تھی۔ میرے ساتھ زندگی اور شیزان دونوں نے بہت بڑا دھوکہ کیا، اتنا بڑا دھوکہ کہ میں کبھی بھی شیزان کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن جب میں اور شیزان کہیں گھومنے جا رہے تھے تو تب کوئی تیزی سے ہمارے گھر میں داخل ہوا تھا اور لاؤنج میں کھڑے ہو کر شیزان کو چلا چلا کر پکارنے لگا تھا۔ میں اور شیزان فوراً سے نیچے آئے تھے۔ سامنے کوئی شخص کھڑا تھا جس کو دیکھتے ہی شیزان کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئیں، اور پھر اس آنے والے شخص نے شیزان کو گریبان سے پکڑ کر بے در پے تھپڑ اس کے منہ پر مار دیے تھے، اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوا تھا جس سے میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ شخص اپنے ساتھ پولیس کو بھی لایا تھا جو شیزان کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی تھی، اور میں ہونکوں کی طرح یہ سب دیکھتی خواہش کر رہی تھی کہ کاش یہ جھوٹ ہو، لیکن جو میرے کانوں نے سنا تھا وہ سچ تھا۔ وہ بنگلہ جس میں شیزان اور میں رہتے تھے اور جسے شیزان اپنا کہتا تھا، دراصل وہ بنگلہ تو اس کا تھا ہی نہیں۔ یہ بنگلہ تو شیزان کے مالکوں کا تھا، جن کے گھر وہ بچپن سے ہی اپنی ماں کے ساتھ کام کرتا تھا، اور پھر شیزان کی ماں مر گئی تو ماں کی جگہ وہ ان کا ملازم لگ گیا، اور پھر جب شیزان کے مالکوں نے ہمیشہ کے لیے رہائش دوسرے ملک میں اختیار کر لی اور بنگلے کی ذمہ داری شیزان کو سونپ دی، تو وہ بنگلے کو اپنا سمجھنے لگا اور بنگلے میں موجود ہر چیز حق سے استعمال کرنے لگا، چاہے پھر وہ اس کے مالکوں کے برانڈڈ کپڑے ہوں یا پھر ان کی مہنگی گاڑی۔ فیس بک پر بھی شیزان اپنے مالکوں کی ہی دی ہوئی چیزوں سے ہیرو بن کے تصویریں چپکا دیا کرتا تھا، اور اس سب کا اس کے مالکوں کو فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ استعمال سے چیز کم نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن پھر جب شادی کے اخراجات کے لیے شیزان نے بنگلہ گروی رکھ کر ایک بڑی رقم قرض لی تو حد ہو گئی تھی۔ اب جیسے ہی شیزان کے مالک کو پتہ چلا تو اس نے اپنا بیٹا بھیج دیا تھا شیزان کو سبق سکھانے کے لیے۔ شیزان نے پولیس کسٹڈی میں اپنے مالک کے بیٹے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد قرض کی رقم ادا کر کے مکان کو گروی سے چھڑوا لے گا، اور اس کا اعتبار کر کے اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ لیکن میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں اماں کے گھر آئی تھی، لیکن اماں نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے شوہر کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا میرے لیے کیا تھا، میری محبت میں کیا تھا۔ وہ مجھے کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میری مرضی کے جھوٹ ہی مجھ سے بول رہا تھا، اور میرے لیے ہی اس نے اپنے مالکوں سے دغاداری کی تھی۔ مجھے مجبوراً شیزان کے پاس واپس جانا پڑا۔ شیزان اپنی ماں کے گھر منتقل ہو چکا تھا، جو کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ وہ گھر ہمارے گھر سے بھی خستہ حال تھا، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ میرے پاس رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے شیزان میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اگر اس نے یہ سب کچھ میری وجہ سے کیا بھی تھا تو مجھے ذرا پرواہ نہیں تھی، اور شیزان کے لیے بھی شاید میں غلطی تھی۔ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ رہا تھا، اسی لیے تو وہ بھی ضرورت سے زیادہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ اور پھر اماں روز شیزان کو گھر بلانے لگی تھی، اور شیزان صبح منہ اندھیرے اٹھ کر چلا جایا کرتا تھا، اور رات میرے سونے کے بعد واپس آتا تھا، اور پھر صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی چلا جایا کرتا تھا، اور ہر روز میرے سرہانے ایک پوٹلی پڑی ہوتی۔ لیکن مجھے شیزان کی کوئی بھی چیز دیکھنے میں دلچسپی نہیں تھی،
सुबह उठाकर अलमारी में फेंक देती थी। मुझे हैरत होती थी कि अम्मा रोज क्यों बुलाती हैं शेजान को। मेरे लिए अम्मा ने घर के दरवाजे बंद कर रखे थे और शेजान को लाडला बना रखा था। यूं ही साल भर बीत गया और मैं अम्मा से मिली थी और ना ही शेजान से कोई बात हुई थी। हम दोनों एक ही घर में दो अजनबी थे, लेकिन अब मुझे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। और एक दिन जब मैंने बाजार में रज़िया को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वो ब्रांडेड सूट पहने शान से चल रही थी। मुझे एकदम से रज़िया और शेजान का ख्याल एक साथ आया था। मैं वापस घर आ गई थी, लेकिन मैं बहुत कुछ सोच रही थी। मैं अब इस सारी रूटीन से तंग आ चुकी थी और शेजान को लेने अम्मा के घर चली गई। लेकिन शेजान ने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया और मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब शेजान ने कहा कि वो मुझे तलाक देकर रज़िया से शादी करेगा। मैंने अम्मा की तरफ देखा जो चुपचाप ये सब देख रही थी, लेकिन बोल कुछ भी नहीं रही थी। मेरी बहन सच में सिंड्रेला की सौतेली बहन थी जो मुझसे मेरा शहजादा छीन रही थी। लेकिन अपने शहजादे को खुद से दूर भी तो मैंने खुद ही किया था और मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन वक्त मेरे हाथ से निकल चुका था। मैंने रोते हुए शेजान से माफ़ी मांगी थी और कहा था कि मैं उसके साथ भूखी प्यासी भी खुश रहूँगी, बस वो मुझे ना छोड़े। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी। और तब शेजान, अम्मा और रज़िया कहका लगाकर हंस पड़े थे। रज़िया ने मुझे बाजार में देख लिया था और वो मेरी जुड़वां बहन थी। मेरी सोच को पड़ गई थी और फिर मुझे सबक सिखाने के लिए ये सब नाटक किया था। और पिछले 1 साल से रज़िया और शेजान ने मिलकर बहुत दिक्कतों से अपनी बुटीक शुरू की थी और अल्लाह के फजल से वो चल निकला था और शेजान ने किस्तों में अपने मालिक को पैसे वापस करना भी शुरू कर दिए थे। शेजान और रज़िया ने मिलकर एक पोश इलाके में घर भी खरीद लिया था जहां हम सब एक साथ रहने वाले थे। और तब मैंने अलमारी में मौजूद वो ढेरों पोटलियां खोली थीं जिसमें अच्छे शौहरों की तरह शेजान ने अपनी रोज़मर्रा कमाई का एक हिस्सा मेरे लिए रखा था। लेकिन मैंने तो देखा तक भी नहीं था। बरसों बाद मेरी आंखें खुली थीं और मोहब्बतों के मतलब समझे थे मैंने। हम सब दोबारा से एक बड़े से घर में मुंतकिल हो गए थे जहां जिंदगी ने हमारे लिए खुशियां ही खुशियां रखी हुई थीं। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।